ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور علامہ طاہر اشرفی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں۔ بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر طاہر اشرفی صاحب۔ علامہ صاحب، اس وقت جو OIC کا اجلاس متقاضی تھا کہ اس سے بھی شاید پہلے سربراہان کا ہوتا، لیکن بہرحال اب بھی دیر آیت درست آیت، کیا آپ دیکھ رہے ہیں سر اس کا امپیکٹ اور جنگ بندی کے معاملات اور جو پریشر ہے امریکہ پر، اسرائیل پر، وہ بن پائے اور ایک متفقہ طور پر کچھ چیز سامنے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اب تک کی جو صورتحال ہے اور جو اب تک کے قائدین کے خطاب ہوئے ہیں، جس میں افتتاحی خطاب سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کا ہے، یا ترکی کے صدر، یا ایران کے صدر امیر قطر، وہ واضح کر رہا ہے کہ مسلم دنیا اس حوالے سے ایک موقف رکھتی ہے کہ اب یہ وحشت اور بربریت کا سلسلہ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ ایک مثبت سمت میں اس غم اور حزن کی کیفیت میں ایک قدم ہے کہ تمام قائدین، آپ دیکھیں تقریباً 12 سال کے بعد ایرانی صدر جو ہیں وہ ریاض گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے مسلم امہ کے لیے، وحدت اور اتحاد کے لیے۔ اسی طرح اردگان صاحب، اسی طرح جو ہے مصر کے صدر، یہ سب ایک جگہ کھڑے ہیں، اور ان کا موقف بھی ایک ہے جو سب سے اہم بات ہے کہ اس موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس موقف میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اب تک کی جتنی تقریریں ہوئی ہیں یا جو گفتگو ہوئی ہے، وہ ایک جو ہے ہی لائن ہے، اور وہ 3 نکات ہیں کہ جنگ بندی ہو، یہ وحشت اور بربریت، بلکہ اس کو جنگ کیا، یہ تو یک طرفہ ایک وحشت ہے، بربریت ہے، شفاقیت ہے۔ بیچارے اسرائیلیوں کے پاس تو اب پتھر بھی مارنے کو میرا خیال ہے سکت نہیں رہی جو ان کا حال ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جو امداد ہے وہ فوری طور پر ان تک پہنچے۔ آپ ہی کے ہاں ابھی بھی چل رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے عرب میڈیا نے یہ بتایا کہ شفا اسپتال میں آکسیجن ختم ہونے سے 36 بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور تیسرا معاملہ جو مستقل حل ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو۔ تو یہ تینوں چیزوں پر اب تک بات ہوئی ہے، اور اس بات چیت سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ کسی بھی لیڈر نے، اس کا کوئی اختلاف تھا یا نہیں تھا، اس موضوع کے اوپر وہی بات کی ہے تو دوسرا کر رہا ہے۔ تو اگر آج اعلان اسلام آباد جو ہے اعلان ریاض جو ہے وہ ایسی صورت میں سامنے آتا ہے جس میں یہ وحدت بھی ہو، اتحاد بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لائحہ عمل بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ یہ کا سلسلہ ہے یہ بھی بند ہو جائے گا، اور اس حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر ملے گی، اور جو امدادی سلسلہ ہے جو فوری طور پر جس کی ضرورت ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ تو آلریڈی چل رہا تھا، جو سعودی عرب کے ولی عہد امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ایک معاملہ تھا کہ کسی بھی طرح سے ایک فلسطینیوں کو ریاست مل جائے تاکہ یہ معاملات آگے بڑھے۔ تو میں اس میں بھی تو پیش رفت جو ہے وہ مستقبل میں ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت تو سب سے اہم مسئلہ یہ وحشت اور بربریت کا بند ہونا ہے، اور فلسطینیوں کو امداد پہنچنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے کم از کم اتنی نارمل تو ہو جائے کہ ان کو کھانے پینے کے لیے مل جائے، ان کو دوائی مل جائے، ان کے جینے کا جو ہے وہ آسرا مل جائے۔ تو یہ آج کے اعلان سے توقع تو کی جا رہی ہے، اور امید ہے عالمی دنیا بھی، اسلامی دنیا بھی اگلے گھنٹے 2 میں انشاءاللہ یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ لیکن آج جو ہمیں قائدین کا ہمیں موڈ نظر آیا ہے یا گفتگو نظر آئی ہے، وہ بہرحال اس غم اور حزن کی کیفیت میں حوصلہ افزا ہے، اور ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک امید کی کرن ہے۔ بالکل، یہ متفقہ طور پر ہر چیز جو ہے وہ تمام کے تمام لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ طاہر اشرفی صاحب، ہمارے معاون خصوصی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔